کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، اور بروز معاشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز معاشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو۔ لیکن یہ اسی کا حال بتایا جا رہا ہے جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوگا، ہاں جسے اپنی صرف عبادتوں پہ ناز ہے اسے اپنا ناز مبارک ہو، ہمیں عبادتوں سے بڑھ کے شفاعت محمد مصطفیٰ پہ ناز ہے۔ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو۔ سارے پڑھ لیں، اللہ کرے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، در پہ غیروں کے نہ زحمت کیجئے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، در پہ غیروں کے نہ زحمت فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ کلام طویل ہے، آخری شعر سرکار دو عالم کی آمد کے حوالے سے، مہینہ تو یہ 12 ربیع الاول کا نہیں ہے لیکن یہ رمضان اور بالخصوص آج کے یہ جمعۃ الوداع اور یہ عظیم ساعت ہمیں سونے نبی کی آمد کا صدقہ ہی ملی ہے۔ سنیے گا، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، بولیے حضور تشریف لا رہے ہیں، ہاں حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی
منا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا لائق صد تکریم و احترام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع کی یہ عظیم ساتیں، یہ عظیم گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے آج کے اس عظیم دن کے صدقے اور ان عظیم گھڑیوں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، چونکہ صرف جمعۃ الوداع ہی نہیں، یہ رمضان المبارک کا بھی آج آخری دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ساتوں کے صدقے ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ ہم جتنی بھی کوتاہیاں ہم سے دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ اس ماہ مقدس میں ہوگی، اللہ ہم تمام سے درگزر فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اسی وقت آخری جمعہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تعلیمات پہ غور کیا جائے تو حضور کی تعلیمات کا شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ تعلیمات مصطفیٰ ہی ایک بندہ مومن کے لیے مشعل راہ ہے، سبحان اللہ، حضور کی شریعت ہی ایک ایمان والے کو دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے پل صراط اور پل صراط سے جنت تک صرف شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے ہی بندہ ان سارے کٹھن راستوں کو آسانی سے عبور کر سکتا ہے۔ تو حضور کی تعلیمات کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کریں گے، چونکہ یہ مہینہ تو سارا چلا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا حق ادا نہیں کر سکے ہم، لیکن پھر بھی ہر ایک بندہ اپنی طرف سے، میں بول رہا ہوں، میں بولنے کی صورت میں حاضری لگا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ سن کے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے ہیں، چونکہ کان بھی اللہ نے دیے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ نے دی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بولنا یہ اللہ کی قوت گویائی پر شکر ادا کرنا ہے، اور سننا یہ رب کی عطا کردہ قوت سماعت پر شکر ادا کرنا ہے، اور میرے رب کا یہ فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ ہم تمہیں مزید عطا کرتے جائیں گے۔ رب کی جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا یہ وعدہ ہے تم جتنا شکر ادا کرو گے تمہیں اتنا زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اس سے امجد بھائی تھوڑا سا کم کریں، تھوڑا سا بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بڑا سادہ اور مفہومی ترجمہ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ نے میری اور آپ کی مقصد تخلیق بتا رکھی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب اسی آیت پہ دوبارہ علماء مفسرین اور پھر سب سے اعلیٰ تفسیر قرآن کی وہ ہوتی ہے جو قرآن ہی کی آیات ہی کے ضمن میں سمجھی جائے، لیکن اس تفسیر تک پہنچنے کے لیے میں چند چیزیں جو معاشرے کو آپ سامنے رکھیں تو پھر اس آیت کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شے کو بھی بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، رب نے با مقصد بنائی ہے۔ رب نے جس چیز کو بھی تخلیق کیا ہے وہ بے معنی نہیں ہے، با معنی ہے۔ اگر دنیا والے کسی شے کو بناتے ہیں تو وہ بے معنی یا بے مقصد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں جدھر بیٹھا ہوں، کرسی ہو، ممبر ہے، جو بھی ہے، یہ اگر بے معنی نہیں، یہ مائک ہے، اب یہ ایک لوہا، اس ایک لوہے سے دروازہ بھی بن رہا ہے، کھڑکی بھی بن رہی ہے، یہ کنڈیاں بھی بن رہی ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یعنی ایک لوہے نے کئی شکلیں اختیار کر رکھی ہیں، ساری اپنے اپنے معنی میں پورا ایک معنی رکھتے ہیں۔
ساری اپنے اپنے مقصد میں پورا ایک مقاصد اپنے اندر سمو رکھتی ہے، اسی لیے کہ اللہ نے حضرت انسان کو جو عقل دے رکھی ہے، رب کا اپنا یہ اعلان ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کم و بیش 18,000 مخلوقات پر اللہ نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنا رکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو رب کی جتنی بھی مخلوق ہے 18,000 مخلوقات ہیں کم و بیش، ان تمام مخلوقات سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اعلیٰ بنا کر رکھا ہے۔ اب نہ یہ میری ڈیمانڈ تھی اور یقیناً نہ یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے نہیں رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے انسان بنا، یہ اس رب کی چاہت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے یہ عظیم منصب عطا کر رکھا ہے۔ تو پتہ چلا میں اور آپ اگر رب سے پیار کر رہے ہیں تو میں اور آپ بعد میں پیار کر رہے ہیں، پہلے رب نے مجھ سے اور آپ سے پیار کیا ہے اور ہمیں ساری مخلوقات سے اعلیٰ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیاوی زندگی یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل کود ہے، اگر تم سمجھ لو تو حقیقی دنیا جو ہے وہ آخرت کی ہے، حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو، اگر تم اس چیز کا ادراک پا لو۔ فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ پھر اللہ نے اسی حضرت انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اپنے رب سے، حق تقاتہ، جیسا اس رب سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور دنیا سے چلے نہ جانا یعنی مر نہ جانا اس حال میں، الا وانتم مسلمون، رب چاہ یہ رہا ہے جب دنیا سے جاؤ تو میں خود رب یہ چاہتا ہوں ایمان کی دولت لے کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت بندہ مومن کے لیے، سب سے بڑی نعمت بندہ مومن کے لیے، سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا فضل ایک انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو بڑے بینک بیلنس نہیں بلکہ ایمان کا نور اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہو۔ فرمایا سب سے بڑا کرم اس پر اللہ کا یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ اسے ایمان کی دولت سے نواز رہا ہے۔ ہر بندے نے جب بھی یہ دعا مانگی، آپ اکابرین کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، اکابرین نے بھی جب جب رب سے کچھ مانگا ہے، کائنات کی ہر شے کا سوال بعد میں کیا ہے، رب سے سب سے پہلے اور سب سے آخر میں جس چیز کا سوال کیا ہے یہی مانگا ہے، ربا سونیا مرتے وقت ایمان کا نور عطا فرمانا، یا اللہ مرتے وقت سونے نبی کا دیدار نصیب فرمانا۔ ہر ایک چو کے جسے ان آنکھوں میں سونے نبی کا دیدار نصیب ہو گیا، علماء فرماتے ہیں اللہ دیدار مصطفیٰ کا صدقہ اس کی زبان پر اپنا کلمہ جاری فرما دے گا۔ یہ ہے جو سب سے بڑی دولت۔ فرمایا اب حضرت انسان کو ہم نے تمام مخلوقات سے اشرف بنایا، لیکن انسان جس طرح انسان ہو کے کسی شے کی تخلیق بے معنی نہیں کرتا، کسی شے کو بے مقصد نہیں بناتا، کسی شے کو فضول نہیں بناتا، تو پھر اللہ کی بھی یہ شان کے لائق نہیں کہ اللہ کائنات کی جس شے کا بھی تخلیق کر رہا ہے وہ اگر بے معنی ہو تو پھر قدرت پر انگلیاں اٹھیں گی۔ گویا پتہ چلا اگر انسان کی تخلیق کردہ شے بے معنی نہیں ہے تو رب کی بھی تخلیق کردہ ہر شے اللہ نے با معنی اور با مقصد بنا رکھی ہے، اور یہی رب بتا رہا ہے اے انسان تجھے بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، دنیا کی ساری چیزیں بعد میں ہیں، تجھے بنانے کا مقصد یہ ہے الا لیعبدون، جب بھی تو مجھے یاد کر بس میری عبادت میں اپنا دل لگا کے رکھتا رہا۔ فرمایا ہم نے انسان کو صرف اور صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اسی آیت کے ضمن میں علماء نے بڑی خوبصورت، علماء مفسرین نے بہت طویل کلام کیا، میں وہ نتیجہ چند جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک مرتبہ مچل کے بولیے سبحان اللہ، اور پھر وہ قرآن کی آیت دوبارہ سنیے اور پھر آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
کو اور کسی مقصد کے لیے نہیں، بس اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کو بنایا، کائنات کی ہر شے کا خالق میرا اللہ ہے۔ بلکہ میں چاہوں گا میں شروع میں چند جملے بولوں، لفظ اللہ اس اللہ کا ورد کر لیں جس اللہ نے نبی مصطفیٰ کے صدقے آج کا یہ عظیم دن جمعۃ الوداع نصیب فرمایا ہے۔ بچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، بولو کائنات کی ہر شے کا خالق، کائنات کی ہر شے کا مالک، کائنات کی ہر شے کا رب اللہ ہے، کائنات کی ہر شے کا پروردگار اللہ ہے، کائنات کی ہر شے کا پالنہار اللہ ہے۔ اللہ نے کائنات کی ہر شے کو تخلیق کیا۔ دنیا کے کارخانوں کو اگر مد نظر رکھا جائے، یہ دنیا کے کارخانوں کی توہین ہوتی ہے اگر بڑا کارخانہ چھوٹی چیز بنائے، لیکن یہ قدرت کا کارخانہ دیکھ، اس رب نے اتنے بڑے ہاتھی کو بنایا، یہ بھی رب کی شان ہے۔ اسی رب نے چھوٹی سی چونٹی کو بنایا، یہ بھی میرے رب کی عظمت و شان ہے۔ اتنا بڑا کارخانہ اگر کوئی چھوٹی شے بنائے، دنیا والے اسے توہین سمجھتے ہیں۔ عظمت دیکھ، شان دیکھ میرے اللہ کی۔ اللہ کے کارخانہ قدرت میں ہاتھی بنا، تب بھی لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کارخانہ قدرت میں وہ ساری چیزیں چھوٹی سی چونٹی میں بھی رکھی، تب بھی لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھ یار، اس رب کی عظمت دیکھ۔ اگر کارخانہ کوئی شے بنائے دنیا میں تو اس کارخانے کی کاپی بھی کی جاتی ہے، اس کی جیسی دوسری شے بھی بنائی جاتی ہے۔ میرے رب نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم سارے مل کے بھی آ جاؤ، مجھے رب کی تخلیق کردہ چھوٹی سی مکھی جیسی بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ یہ میرے رب کا کمال، یہ اللہ کی عظمت و شان، یہ اللہ کی رفعت و بڑائی و کبریائی۔ اب اللہ کی یہ شان ہے، ہم سارے مل بھی جائیں، آج کے جدید دور کی ساری جدید ٹیکنالوجی مل بھی جائے، 15 صدیوں سے قرآن یہ اعلان کر کے للکار رہا ہے، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا۔ ذباب کہتے ہیں مکھی کو، فرمایا تم مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اب بتانا یہ چاہ رہا ہے رب، اگر تم سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، پھر ماننا پڑے گا کارخانہ قدرت سے جو بھی نکلا ہے اللہ کی شان پر دلالت کر رہا ہے۔ علماء مفسرین پھر اسی بات کو آگے لے کے جاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک کارخانہ دوسری کی کاپی بھی کر سکتا ہے، بلکہ اس سے تو اچھی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ میں صرف مثال کے طور پہ، ضرورت نہیں، لیکن جو سمجھ نہیں پائے، موبائل لے لو یار، ایک کمپنی اس کی کاپی کر کے اس سے بھی آگے جا رہی ہے۔ گاڑیاں لے لو، ایک کمپنی اس سے کاپی کر کے اس سے بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن رب کا کارخانہ قدرت اپنی شان میں اپنی شان خود رکھتا ہے۔ کائنات کا کوئی کارخانہ میرے رب کی تخلیق کردہ چیز کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری بات کر کے علماء مفسرین میرے تیرے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے بتا رہے ہیں، یار اگر مکھی کو بھی رب نے بنایا، چھوٹی سی چونٹی کو بھی رب نے بنایا، جیسے میں نے آغاز میں کہا میری تیری چاہت کے بغیر مجھے تجھے انسان بنایا گیا ہے، میری تیری منشا کے بغیر کائنات کی 18,000 مخلوقات سے اعلیٰ مجھے تجھے بنایا گیا ہے۔ وہ رب چاہتا مجھے مکھی بھی بنایا جا سکتا تھا، مجھے گندی نالی کا کیڑا بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن رب کا کرم دیکھ، رب نے نہ مجھے مکھی بنایا ہے، نہ مجھے گندی نالی کا کیڑا بنایا ہے،
بلکہ انسان بنا کے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان، اے آدم کی نسل والو، میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں، میں نے تمہیں انسانیت کا تاج عطا کر رکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو کچھ بھی بنایا جا سکتا تھا، شیر اگر شیر بنا ہے تو شیر نے اللہ سے التجا نہیں کی، میں اور آپ اگر انسان بنے ہیں تو ہم نے رب کی بارگاہ میں کوئی التجا نہیں کی، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ لیکن رب کی چاہت صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، کرم بالا کرم دیکھ، انسان بنا کے اس رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے مجھے تجھے ہندو سکھ انگریز نہیں بنایا، آمنہ کے لال کا امتی بنا رکھا ہے۔ اور اگر کوئی مانے یا نہ مانے، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم بڑا دعویٰ نہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری کوشش ضرور ہے سونے نبی کا امتی بنا کے آقا کے غداروں میں نہیں، آقا کے وفاداروں میں رکھا ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی بنایا، فرمایا اے حضرت انسان، جنگل کے بادشاہ شیر کو دیکھ، ہم نے اسے بنا کے رکوع کی حالت میں جھکا لیا۔ اے حضرت انسان، سانپ جیسے زہریلے جانور کو دیکھ، ساری زندگی اسے سجدے کی حالت میں رینگتا ہوا بنا دیا۔ اے حضرت انسان، پرندوں کو دیکھ، بنا کے اڑا دیا ہے۔ ایک انسان کی یہ شان ہے، کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو سکتا ہے، لیٹنا چاہے لیٹ سکتا ہے، جس حالت کو اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ، اتنا کرم کس لیے، اتنا فضل کس لیے؟ کہا تیری ذات نہیں دیکھ رہا، آمنہ کے لال محمد کی نسبت کا صدقہ دے رہا ہوں۔ اسی لیے ایک دیوانے نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، او جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے سب ہیں ضیاء کے واسطے، سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ فرما کائنات کی ساری شے انسان تیرے لیے بنا دی گئی، جانور مقصد ان کا بھی تیرے لیے ہے تاکہ تجھ سے وفا کرے، کھیتیاں سرسبز کی جا رہی ہے، اناج اگایا جا رہا ہے، پھل فروٹ اگوائے جا رہے ہیں، انسان تیری خاطر، چاند روشنی دے رہا ہے انسان تیری خاطر، سورج روشنی و تپش دے رہا ہے انسان تیری خاطر، رات کو ستارے اپنا نورانی جھرمٹ بنا کے آ رہے ہیں انسان تیری خاطر، جدھر نظارہ کر لے قدرت اعلان کر رہی ہے یہ سب تیرے لیے ہے۔ ربا انسان کس کے لیے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان تیرا مقصد دنیا داری کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد رب کی شریعت سے بغاوت کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد قرآن کی طرف پیٹھ کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد سونے نبی کی تعلیمات کی طرف پشت کرنا نہیں تھا، بلکہ ان ساری چیزوں کو سینے لگا کر رب کی بارگاہ میں جھک کر رب کا شکر ادا کرنا تھا۔ میں تیرا مقصد یہ نہیں تھا جس مقصد، یہ ساری چیزیں اب دنیا داری سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں،
یہ آگے چل کے میں جلدی سے قرآن ہی کی آیات کی روشنی میں بتاؤں گا۔ دنیا داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک انبیاء نے بھی کی ہے، جسے تجارت کہا جاتا ہے، لیکن جس دنیا داری کو آج میں اور آپ کر رہے ہیں اس چیز سے قرآن نے منع کر رکھا ہے۔ جس دنیا داری اور جس تجارت کو آج میں اور آپ کر رہے ہیں اور جس انداز سے کر رہے ہیں، ہر چیز میں نے شاید 2-3 جمعے پہلے بھی یہ کہا تھا، ریڑھی والے سے لے کے بڑے بڑے کارخانوں اور فیکٹریوں کے مالک تک، جس کا جہاں تک جی چاہتا ہے وہاں تک پوری کرپشن کر رہا ہے۔ ہر بندہ، آپ گلی محلے کے ٹھیلے والوں سے دیکھ لیں، اوپر تک چلے جائیں، میں کسی کی تنقیص یا تحقیر نہیں کر رہا، ہر بندہ دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ میں نے اگر ریڑھی اور ٹھیلے والوں کی بات کی ہے تو ان کی بھی ہمارے پاس ثبوت ہے، خود دیکھیں اور آپ بھی جانتے ہیں، سارے اسی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ بتا کیا رہا ہے، فرمایا تیرا یہ مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد عبادت تھا۔ اب ہم نے یہ سمجھا ہے عبادت یہ ہے کہ بس صرف 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ 30 روزے رکھ لیے بس اللہ کی عبادت ہوگی، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر لیا عبادت ہوگی، ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہر سال حج کے لیے جا رہے عبادت ہوگی۔ یہ عبادات ضرور ہے لیکن یہ کامل نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں، سرکار کی تعلیمات ہیں یہ کہ دین اسلام، ان الدین عند الاسلام، قرآن کی آیت ہے، فرمایا دین اسلام کا یہ حسن ہے، 4 حصے ہیں اس کے، 4 حصوں میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو رب کی خاص عبادات یعنی حقوق اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یہ ایک حصے پہ مشتمل ہے، باقی 3 حصے معمولات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آج میں اپنی جانب دیکھوں، آپ سب اپنی جانب دیکھیں جمعہ الوداع، اب میں یہاں پہ صرف کانوں کے چسکی کے لیے تو کچھ باتیں نہیں کر سکتا، وہی باتیں کی جائیں گی کہ ہو سکتا ہے آج جاتے جاتے یہ رمضان میرے اور آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑ جائے۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب دیکھوں پھر آپ اپنی جانب دیکھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نمازیں پڑھ لی، ہماری زبان بے شک جتنی گندی ہو ہم کہتے ہیں کہ ہم نمازی نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سالانہ حج پہ جا رہے ہیں، ہمارا کردار جتنا گندا ہو ہم شاید اپنے حج پہ مان کر رہے ہیں۔ یاد رہے سونے نبی کا فرمان ہے، یہ تو دین کا صرف ایک حصہ ہے، 3 حصے معمولات پر ہیں۔ میں بلکہ 2-3 دن پہلے اعتکاف والے دوستوں کو بھی یہ بات بتا رہا تھا، جس طرح میں گزارش کروں گا تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ جو پیچھے عوام آتے ہیں وہ بھی انہیں جگہ مل سکے۔ جس طرح جمعے والے دن بہت بڑی عبادت ہے، جمعہ مومنوں کے لیے یوم العید کا دن ہے، لیکن سونے نبی کا یہ فرمان ہے اگر صفیں مکمل ہو گئی ہیں تو پیچھے سے صفیں پھلانگ کے آگے نہ ہو، اور اس پہ وعیدیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتایا جائے عبادت کرنے کے لیے بندہ آ رہا ہے، وہ آگے کیوں آ رہا ہے؟ معاذ اللہ کوئی گانے گانے کے لیے تو نہیں آ رہا، عبادت ہی کے لیے اگلی صفوں میں آنا چاہ رہا، لیکن معمولات دیکھیں، دین کا حسن دیکھیں، اس لیے اسے بتایا جا رہا ہے پہلوں کا حق نہ مارا جائے۔ یار اللہ اپنی بارگاہ میں سجدہ کروانے کے لیے بھی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے دوسروں کا حق مار کے میری بارگاہ میں سجدہ نہ کیا جائے۔ یہ جو دکانداریوں میں اور جو کچھ ہو رہا ہے پھر اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی سب سے کلمے کے بعد سب سے پہلی عبادت نماز ہی ہے، اور سب سے زیادہ قرآن میں نماز کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ اللہ اس نماز کو بھی تب قبول کرے گا جب دیگر معمولات زندگی اور دیگر ساری معمولات کو تم نے شریعت کے مطابق بگزر بسر کیا ہوگا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے حضرت انسان کو، یہاں پہ میں جنات کی بات اس لیے نہیں کر رہا چونکہ ہمارا موضوع انسانوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وگرنہ آیت میں انسانوں اور جنوں دونوں کی تخلیق کا یہی مقصد بتایا گیا۔ ہم نے حضرت انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب چلیے 1912 چند چیزیں جو قرآن نے عبادت کی صورت میں میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اور ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ عبادات کس چیز کا نام ہے۔ میں ساری تو مشکل ہے کیونکہ وقت نہیں آتا، نہیں کیا جا سکتا ساری کا، لیکن جتنا ہو سکا کوشش کریں گے۔ اب ساری قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی سرکار کا فرمان بھی نہیں، کوئی کسی علماء میں سے کسی کا قول بھی نہیں، سیدھا سیدھا قرآن اور ترجمہ ہے، کیونکہ وقت نہیں کہ میں تفاسیر اور پھر حضور کی فرامین سناتا جہاں کسی جگہ ضرورت پڑی تو سنائیں گے، لیکن یہ وہ 13 نشانیاں ہیں، یہ وہ 13 چیزیں ہیں جو اللہ نے ایک ہی بلکہ ایک مکمل بھی نہیں پونے رکوع کے اندر اللہ نے بیان کر رکھی ہیں۔ اب قرآن سنتے جائیے اور قرآن کی آیت پہ مچل کے بولتے جائیے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب کے بندے وہ ہیں
نے یا اللہ انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا، اب تیرا مومن بندہ کون ہے، تو کس سے پیار کرتا ہے، ایمان والا کون ہے، ہمیں نشانیاں بھی بتا دی جائیں۔ فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو جب زمین پہ چلتے ہیں اکڑ کر نہیں، ہونا تحمل سے عاجزی سے چلنا ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن نے، اسلام نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، ظاہر سے لے کے باطن تک، پورا قرآن ہمارے سامنے ایک آئینہ ہے کہ اس انداز سے ہم نے زندگی بسر کر رہی ہے۔ فرمایا ایمان والا وہ ہے جب بھی چلتا ہے اکڑ کر نہیں، جھک کر چلتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایمان والے کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ ہے جب بھی کوئی جاہل اس سے کلام کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اگر یہ اس کو بات نہیں مانتا، ایمان والے کی یہ نشانی ہے، اس جاہل کو سلام کہہ کے چل پڑتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے اگر ایمان والا ایسا کام کرے، لوگ کہتے ہیں دیکھا ہم نے ڈرا دیا ہے، ہم نے چپ کروا دیا ہے، یہ تیری میری سوچ ہے۔ قرآن تو اسے ایمان کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، وہ ڈر کے نہیں گیا، وہ قرآن کی آیت پہ عمل کر کے جا رہا ہے، اس لیے کہ جاہل بات سنتا نہیں، ایمان والا اس سے بحث کرتا نہیں ہے۔ تیسری نشانی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے سمیت ہر بندہ یار اپنے من کو دیکھے۔ فرمایا ایمان والے کی تیسری نشانی یہ ہے، مومن وہ ہے اپنی راتوں کو سجدوں میں گزارتا ہے، اپنی راتوں کو قیام میں گزارتا ہے۔ علماء مفسرین اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں حضور کے فرامین کی روشنی میں اب ظاہر ہے سارے انسان ہر رات عشاء سے فجر تک قیام میں ہی نہیں کھڑے ہوں گے، سارے انسان ہر رات فجر سے عشاء تک سجدے میں ہی نہیں گزاریں گے۔ میرے نبی نے اعلان کر رکھا ہے اور جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، صبح کی نماز با جماعت پڑھے، جس نے بس یہ دو عمل کر لیے، اور دنیا والوں اللہ اس کی ساری رات عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ جانور پیدا کیے تیری غذا کے وفا کے واسطے، سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ چوتھی نشانی فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، مومن بندہ وہ ہے جو ہر وقت رب سے التجا کرتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے دور رکھ، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہے، یہ بڑی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے۔ پھر پانچویں نشانی فرمایا والذین اذا انفقوا، توجہ، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، مومن وہ نہیں جو فضول خرچی کرے، مومن وہ نہیں جو بخل یا کنجوسی کرے۔ فضول خرچی یعنی اگر 100 روپیہ لگتا ہے تو مومن زمانے والوں کے سامنے ایفیشنسی دکھاتے ہوئے 1000 نہ لگا رہا ہو، اور یہ عادت بھی مومن کی نہیں جہاں 100 لگے تو وہاں 10 لگا رہا ہو۔ کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے، ایمان والے کو یہ طرح امتیاز دیا جا رہا ہے، نہ حد سے بڑھنا چاہیے، نہ حد سے پہلے رکنا چاہیے، ہمیشہ وہیں پہ جاؤ جہاں رب کا قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن نے بتایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ، ہمیشہ ہر چیز میں درمیانی راہ کو اختیار کیا جائے۔ ایمان والے کی اگلی نشانی سنیے، چھٹی نشانی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، مومن وہ نہیں جو رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، یعنی مشرک کو ایمان والا نہیں کہا جاتا، مشرک کو مومن نہیں کہا جاتا۔ آٹھویں نشانی سنیے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مومن وہ نہیں جو کسی حق جان کا نہ حق قتل کر دے۔
یہاں تو آج پتھر اٹھاؤ نیچے سے درجن قاتل نکل رہے ہیں، اور پھر حج اور عمرے کے لیے جا کے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں، اور تو خود دنیا والوں کی نظر میں مومن بن سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ مولویوں کی باتیں، رب کعبہ کی قسم اپنی مرضی سا کا قرآن اٹھاؤ، مساجد بھی اپنی مرضی سی جا کے ڈھونڈ لو، جس مرضی کمپنی کا قرآن اٹھاؤ، 19ویں سپارے کی یہ آیت ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا اس کی تفسیر پڑھو، اس کی پڑھو، تفسیر پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں، صرف ترجمہ پڑھ لو۔ قرآن کہہ رہا ہے جس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے، رب اعلان کر رہا ہے لوگوں وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا وہی ہے جو جانوں کا ناحق قتل نہیں بلکہ ہر حق جان کو بھی پوری پوری حفاظت عطا فرما ہے۔ اگلی نشانی سنیے، بلکہ مومن کے یہ ناحق قتل کر کے آگے اس کی پھر سزا کیا بتائی، فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، فرمایا جس نے ناحق قتل کیا اسے دگنا کر کر کے عذاب دیا جائے گا، اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ناحق قتل کر کے آ رہا ہے، دگنا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات بیان کرتے ہوئے جو ایک وجہ میں سمجھا، علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، ایک تو اسے ناحق قتل کیا گیا اس کی سزا، دوسرا اس کو ناحق قتل کر کے اس کے گناہ اپنے ذمہ لے لیے، اپنی نیکیوں کا مالک اسے بنا دیا ہے۔ جس قتل کو بھی آج آپ کے سامنے بڑا معمولی سمجھا جا رہا ہے، فرمایا جو ناحق کسی کو قتل کرے گا وہ ایمان والا نہیں۔ پھر آگے فرمایا ولا یزنون، فرمایا جو زنا کرتے ہیں وہ بھی ایمان والے نہیں۔ پھر آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں اگر یہ سارے عمل ان سے ہو گئے اور پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں، من تاب وآمن وعمل صالحا، سچے دل سے انہوں نے توبہ کر لی اور پھر اچھے اعمال کرنا شروع کر دیے، پھر اللہ بخشے گا ہی نہیں۔ یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، قرآن کہہ رہا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے، اگر میں معذرت پہلے کر لوں، کوئی یہ نہ سمجھنا کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، کہ بالفرض ہمارے ہاں دیکھ لیں یہ دودھ یا اس طرح کی جو چیزیں بیچی جاتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ ملاوٹیں بھی ہو رہی ہیں، جتنا مرضی آپ بے شک پاؤ دودھ ہے نا اس میں آپ 3 پاؤ پانی ڈال دینا، دودھ اپنا رنگ نہیں چھوڑے گا۔ یہی بات ہے، جو زیادہ عمر رسیدہ جو جن کے اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو میرا ساتھ دینا، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ اگر ایک پاؤ میں 3 پاؤ کیا جی 3 کلو ہی پانی ڈال دیں، دودھ رنگ نہیں چھوڑے گا، اپنی اصل وہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح جیسے میں نے آغاز میں اس لوہے کی مثال دی، یہ لوہا یہ اسپیکر کی شیپ میں ہے، وہ دروازے کی شیپ میں ہے، کہیں پہ کھڑکیوں کی شیپ میں ہے، لوہے نے اپنی حالت بدلی ہے لیکن اپنا اثر نہیں چھوڑ رہا، اس سے بھی آواز لوہے کی آئے گی، اس سے بھی لوہے کی آئے گی، اس سے بھی لوہے کی آئے گی، یعنی کسی چیز کو آپ مڑوڑ توڑ سکتے ہیں وہ اپنی اثر نہیں چھوڑے گی۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر گناہ اتنے ہو گئے، اور یہ اس سے ساتھ ہی متصل آیت ہے جس میں کہا گیا کہ جس نے قتل کیا، جس نے زنا کیا، جس نے یہ سارے ظلم کیے، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رکھے گا، اور ساتھ ہی اگلی آیت ہے یہ فرمایا ہاں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، ان مقتولین کے وارثان بھی اسے معاف کر دیں، پھر یہ ساری چیزیں اگر حقوق العباد کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ سچے دل سے تائب ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اسے اس کے سارے گناہوں کو بدل دیا جائے گا۔ بات چلی تھی کارخانہ قدرت اور دنیا کے کارخانوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کا یہ اعزاز دیکھیں، اللہ مومنوں کو کیا اعزاز دے رہا ہے، فرمایا اس کے سارے گناہوں کو بدل دیا جائے گا، بے شمار گناہ ہیں، من آدم کے من دانم، میرے جتنے ہیں میں جانتا ہوں، آپ کے جتنے آپ جانتے ہیں، فرمایا وہ صرف مٹا نہیں دے جائیں۔ مثال سمجھا رہا ہوں، ہمارے اگر 100 گناہ ہیں، یہ بھی رب کا بڑا کرم ہے، مٹا دیے جائیں، 0 ہو گئے، اب ساری نیکیاں لکھی جا رہی۔ فرمایا نہیں، 100 ہیں تو اب صرف گناہ مٹائے نہیں گئے، ان 100 کی جگہ ہم نے نیکیوں کو بھر دیا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اگلی نشانی فرمایا والذین لا یشہدون الزور۔ اب یہ ہر بندہ، ہر گھر کا یہ ماحول ہے، آپ تھانے کچہریوں میں چلے جائیں، صبح سے لے کے شام تک قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین لا یشہدون الزور، مومن وہ نہیں جو جھوٹی گواہیاں دے رہا ہو۔
ہم مومن بن رہے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہہ رہے ہیں ہاں جی ایسا ہوا، ہاں جی ایسا ہوا. اور ظاہری بات ہے جی دو پارٹیاں تو کوئی ایک تو سچی اور ایک جھوٹی ہے، سارے ہی سچے تو نہیں پیدا ہوں گے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا رہا ہے، گواہیاں دی جا رہی ہیں، گواہوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. حالات اگر یہاں پہ خراب ہو رہے ہیں، گواہ صاحب کراچی سے آئیں گے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے پھر پوری گیم سمجھائی جاتی ہے. پھر وہ حضرت صاحب حاجی چودھری بن کے کچہری میں جا کے، عدالت میں جا کے کٹہرے میں کھڑے کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے جی میں یہ گواہی دے رہا ہوں. کس سے اتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے؟ پھر ہم سمجھتے ہیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی لوگ اور کس عذاب کے انتظار میں ہیں. رمضان سے پہلے اتنا سخت زلزلے کا جھٹکا آیا، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آسمان سے جب تک پتھروں کی بارش نہ ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ عذاب کیا ہے؟ یہ تو بچے ہوئے ہیں سونے نبی کی عزت کا صدقہ، یہ سونے نبی کے وجود کا صدقہ بچے ہیں. اور یہ بھی میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب یہ تیری امت سے بھی اور تجھ سے میرا پکا وعدہ ہے، صبح قیامت تک امت محمدی پر اجتماعی عذاب نہیں نازل ہوگا. جیسے پچھلی امتوں پر اجتماعی عذاب نازل ہو جاتا تھا، ہماری امت کو یہ اللہ نے اعزاز دے رکھا ہے، اجتماعی عذاب نہیں نازل ہوگا میری وجہ سے یا آپ کے اعمال کی وجہ سے نہیں. فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، سونے ان کی ذاتوں کو نہیں دیکھ رہا، تیری نسبت کا صدقہ ان پہ یہ کرم کر رہا ہوں. اور ہمارے جو اعمال ہیں میں پھر وہی کہوں گا، ہر بندہ جانتا ہے پہلی امتیں چھوٹا گناہ بھی کرتی تھیں، صبح باہر نکلتے تو ان کے لوگوں کو پتہ چل جاتا، ماتھوں پہ لکھ دیا جاتا، ان کی آستینوں پہ لکھ دیا جاتا، ان کے بدن کے باقی اعضاء پہ لکھ دیا جاتا اس نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا. اور پھر جس کا تعلق بڑے گناہ کے ساتھ، گھریلو گناہ کے ساتھ ہوتا، گھروں کے کتبوں پہ، گھروں کے باہر کتبے لگا دیے جاتے، ہر ایک کے گناہ لکھ دیے جاتے. میں اور تو ہر وقت گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، لیکن کریم نبی کا صدقہ اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں. یہ بات بھی اس لیے کر رہا ہوں اگر میں اور تو گناہگار ہے، رب اتنے پردے ڈال رہا ہے تو یہ بھی مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لوگوں کے عیبوں سے پردے اٹھائے نہ جائیں، ہو سکے تو پردے رکھے جائیں، چھپایا جائے. ہو سکتا ہے تیرے اس عمل سے اللہ اس کی بھی بگڑی بنا دے، تیری بھی بیڑی کو پار کر دے. ہر بندہ اپنے آپ کو پہلے سنوارنے کی کوشش کرے. قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا قوم اس وقت تک بدل نہیں سکتی جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. ہر بندہ جب تک اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، ہم یہ امید نہ لگا کے بیٹھیں کہ ہمارے سیاسی ہمارے ساتھ ایسا کریں. میں آج رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ جو آٹے کی لائنیں لگی ہیں اکثر ہمارے یہاں بھی لیڈیز کو بھیج دیا جاتا ہے. لیڈیز آٹے کی وہ لے کے دو تین یا جتنا ان کو نصیب میں ملا وہ لے کے آئیں، گلی کے کونے پہ جا کے انہوں نے آٹے رکھے، پھر گئے اور کیمرہ اس گلی کو بھی دکھا رہا ہے، اس گلی کو بھی دکھا رہا ہے، دوبارہ پھر لائن میں لگی، دوبارہ پھر لیا. اب مجھے بتائیں، میں کسی پارٹی کا سائڈ نہیں لے رہا، مجھے بتائیں عمران خان نے انہیں یہ تعلیم دی ہے؟ نواز شریف نے یہ تعلیم دی ہے؟ کس نے تعلیم دی ہے؟ یہ تو اب نیچے حضور نے ویسے تو نہیں فرمایا اعمالکم اعمالکم، تمہارے ان اعمالوں کی وجہ سے تمہارے جو حکمران ہوں گے وہ پھر برے ہوں گے. ہم اپنے آپ کو سیدھا نہ کریں. ہر بندے کا، جیسے میں نے آغاز میں کہا نا، جس کا جدھر تک ہاتھ پہنچتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں اب تو خیر پھر یوز ٹو ہو گئے ہیں، لیکن جب میں نیا باہر سے واپس آیا تھا تو اتفاق سے ایئرپورٹ پر ہی وہ جو کولر لگا ہوتا پانی کا، پانی پینے لگے تو وہاں پہ گلاس لگا تھا، گلاس پلاسٹک کا، اس کے ساتھ وہ زنجیر جو لگا تھا جو ہم کتوں کو، چھوٹی کتیا کتوں کو ڈالتے ہیں، وہ لگا تھا. گلاس جو ہے 20-25-30 روپے کا گلاس ہوگا. یہ ایئرپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. میں اس وقت حیران ہوا، یہ حال ہے مسلمانوں کا. 30 روپے کے گلاس کے ساتھ ہم نے 500 کا سنگل لگا دیا. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے گلاس کو بھی نہیں بخشنا. میری تیری پہنچ اس گلاس تک تھی، ہم شروع ہو گئے کہ جی فلاں چور ہے، فلاں چور ہے. بھائی ہماری ادھر تک پہنچتی، ہم نے بھی چوری کی ہے، تو جن کی بڑی جگہ تک چوری جاتی ہے انہوں نے تو کرنی ہے. اس لیے ہر بندہ، یہ جمعۃ الوداع اور اللہ یہ ساتھ میں بار بار اس لیے رسیو کر رہا ہے، شاید یہ لمحات میرے تیرے ضمیر کو جھنجھوڑے، شاید میں اور تو پھر بدلنے اپنے آپ کو. اور پھر جو قوم، علماء فرماتے ہیں قومیں ہمیشہ اقوام عالم میں علم سے پہچانی جاتی ہیں. حضور نے فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن خامسا فتہلک. آقا نے فرمایا بن سکتے ہو تو میری شریعت کے عالم بننا، او متعلمن یا شریعت کا علم سیکھنے والے بننا. فرمایا او مستمعن، اگر یہ دو کام بھی نہیں کر سکتے تو جہاں شریعت والے بول رہے ہوں انہیں سننے والے بن جانا. فرمایا یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو او محبن، جہاں بھی رہو میری شریعت کا علم رکھنے والوں سے پیار کرتے رہنا.
فرمایا اگر یہ چاروں نہ بن سکے ولا تکن خامسا تو پانچواں نہ بننا. آقا جی اگر بن گئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فتہلک، بس پھر انتظار کرو، ہلاکت تمہارا مقدر ہے. اب آپ خود دیکھ لیں معاشرے کی طرف، نہ کوئی علم کی طرف آ رہا ہے، نہ کوئی علم سیکھنے کی طرف آ رہا ہے، نہ کوئی عالم بننا چاہ رہا ہے، نہ کوئی شریعت سیکھنا چاہ رہا ہے، نہ انہیں سننا چاہ رہا ہے، نہ ہی ان سے پیار کیا جا رہا ہے. پیار سے برا یعنی نہ ہی انہیں پروموٹ اس انداز سے کیا جا رہا. انہیں تو آج بھی بیکورڈ سمجھا جا رہا ہے، انہیں تو آج بھی حقیر سمجھا جا رہا ہے، انہیں تو آج بھی زمانے میں پسماندہ سمجھا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے آخری بات یہ بتائی، فرمایا پہلے تو تم خود بنو، نہیں بن سکتے تو پھر دوسرا سیکھنے والے بنو. اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم جو بن رہے ہیں ان سے تو پیار کرتے رہو. اگر جو بن رہے ہیں ان سے بھی پیار نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھو ولا تکن خامسا فتہلک، پانچویں نہ بننا وگرنہ ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی. آج پوری دنیا یہ گلوبل ولیج ہے، آج کلیش آف سویلائزیشنز کا دور ہے، تہذیبوں کے تصادم کا دور ہے. زمانے میں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، پاکستان میں بیٹھ کے آپ پوری دنیا کا نظارہ کر سکتے ہیں. تہذیبوں کے تصادم کے اس دور میں بھی ہر قوم، ہر نیشن، ہر ملک اپنی ثقافت بچا کے بیٹھا ہے، اپنا کلچر بچا کے بیٹھا ہے، اپنی تہذیب بچا کے بیٹھا ہے. ہم مسلمان ہیں اپنے ہی کلچر سے نفرت کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں اپنی ہی تہذیب سے نفرت کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں اپنی ہی ثقافت کو بیکورڈ کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی یہ بس پرانا زمانہ تھا، یہ پرانی چیز تھی. نیو یارک میں جب ہم یونیورسٹی پڑھ رہے تھے 2014 میں، ہمیں ہمارے پروفیسر نے وہ کتاب لا کے، ہم نے خود پڑھی نہیں لیکن وہ پڑھ کے سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ نیو یارک سے نکلی ہے، یہ رائٹر ہم مسلمانوں کو گالی دے کے کہہ رہا ہے مسلمان کنگلے ہیں، مسلمان لاوارث ہیں، مسلمان یتیم ہیں. وجہ اس نے کہا مسلمانوں کے بچے ہماری زبان بول کے فخر محسوس کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے اپنے کلچر سے نفرت کر کے ہمارے کلچر سے پیار کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے اپنی تہذیب سے نفرت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے اپنی ثقافت سے نفرت کر رہے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا انگلش نہ سیکھی جائے، ضرور سیکھی جائے، بلکہ ہر بندے کو سیکھنی چاہیے. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو سیکھنا پڑے گا، لیکن انگلش کا بھوت اپنے اوپر سوار نہ کیا جائے. جسے نہ آتی ہو تو اسے جاہل نہ سمجھا جائے. یہ ایک زبان ہے، یہ سارا علم نہیں، سیکھنا چاہیے لیکن اسے اپنے اوپر سوار نہ کیا جائے. اس لیے آپ نے یہ حالت بنا رکھی. آج گھروں میں ہماری مائیں، آج گھروں میں ہم جب اپنے بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں یا اسے کچھ کہتے ہیں بیٹا جاؤ ہینڈ دو، او بھائی ہینڈ کی جگہ تو ہاتھ کیا لے تو کیا ہے؟ لازمی ہے تو نے ہر جگہ سے اپنی ثقافت کو نکالنا ہے، ہر جگہ سے اپنے کلچر کو نکالنا ہے، ہر جگہ سے اپنی پہچان کو نکالنا ہے. بڑے بڑے آپ میں سے بے شمار ایسے ہیں جو دیار غیر میں یا دیگر ممالک کا سفر کر کے آئے ہیں. اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، جمعے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا. دنیا میں آپ جدھر بھی چلے جائیں بڑے بڑے شاپنگ مالز ہوتے ہیں، ہم ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں. ہزاروں کا مجمع ہو، اس ہزاروں کے مجمع میں ایک سکھ جا رہا ہو وہ اپنی پہچان سے پہچانا جائے گا. ایک یہودی جا رہا ہو، چوٹی پہ اس نے اپنی ٹوپی رکھی ہوگی، بڑی بےہودہ قسم کی اس کی داڑھی ہوگی، وہ اس سے پہچانا جائے گا. میں داڑھی کو بےہودہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہودیوں کی جو داڑھی ہے آپ لوگوں نے دیکھ رکھی ہے وہ بےہودہ ہوتی ہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہوتی، وگرنہ ہم داڑھی کا تقدس نہیں پامال کر رہے. میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیے. اسی طرح اس لاکھوں کے مجمع میں ایک ہندو ہو، وہ ماتھے پہ لگے اپنے کشکے سے پہچانا جائے گا. لاکھوں کے مجمع میں ایک انگریز کھڑا ہو، وہ اپنے بےہودہ لباس سے پہچانا جائے گا. نہیں پہچانے جاتے تو یار آج میں اور تو نہیں پہچانے جا رہے، نہیں پہچانے جا رہے تو مسلمان کی کوئی پہچان نہیں رہی. کیوں؟ مردوں نے عورتوں کا، عورتوں نے مردوں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. مرد بال بڑھا رہے ہیں، عورتیں بال کٹوا رہی ہیں. مردوں کے لباس پورے ہیں، عورتوں کے لباس چھوٹے ہیں. آج چاند رات ہے یار، یہ عید موت کی طرح تو نہیں آئی کہ اچانک آ گئی تو چلو جی اب نکلو باہر تیاری کرو. آپ کو تو مہینوں پہلے پتہ چل گیا، چلو مہینوں نہیں تو رمضان کا چاند نکلا پتہ تو چل گیا 29 یا 30 دن کے بعد عید ہے. کیوں نہیں تیاری کی جا رہی؟ یہ وہ عظیم رات ہے. آقا نے جن 5 مستجاب الدعوات راتوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک یہ چاند رات ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ وہ عظیم رات ہے، اس رات میں اپنے رب سے جو مانگا جائے اللہ تمہیں اپنے خزانہ غیب سے عطا کر دیتا ہے. لیکن انگریز کی چال دیکھیں، کلچر ہم نے اپنا چھوڑ دیا. یہ عیدیں اور بگ نائٹیں یہ وہ لوگ مناتے ہیں، ہمارا منانے کا انداز رب کے گھروں کو آباد کرنا ہے. ہم پورے گھر سارے، آپ جدھر بھی چلے جائیں گھر ویران ہیں، مساجد ویران ہیں، بازار آباد ہیں، اور انہی خاص راتوں میں آباد ہیں. کیوں؟
پھر یہی بات قرآن کی طرف پیٹھ ہے، شریعت مصطفیٰ کی طرف پیٹھ ہے۔ فرمایا قرآن کو سینے لگاؤ، اللہ کی عزت کی قسم پھر سے میرا رب ہمیں وہ عروج دے گا، پھر سے اللہ وہ عزتیں دے گا، کائنات کی ہر سپر پاور کا بھی اللہ مجھے تجھے امام بنا کر رکھے گا۔ لیکن ان زبانوں پر جب چلتے پھرتے ہمارے نوجوان کبھی انڈیا کے گانے اور کبھی فلانے حق کے گانے اور جب یہ گانے سنے جا رہے ہوں، جب آنکھوں سے بے حیائی دیکھی جا رہی ہے، زبانوں پہ صرف گانے ہو، تو پھر یہ حال ہونا ہے۔ میری اور آپ کی پہچان کیا ہے؟ گھر گھر تلاوت قرآن کی گونج پیدا ہو جائے۔ اچھا، قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دوسرے سپارے کی آیت ہے، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ اوپر سے داڑھی اسلام میں باہر پھر آپ اسلام سے باہر، نہیں، پورے کے پورے اسلام میں، ظاہر بھی اسلام میں ہو، باطن بھی اسلام میں ہو۔ کئی آپ میں سے بھی ایسے ہوں گے، اب یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا جی، میں بس صبح صبح قرآن سنتا ہوں جی، دکان میں جاؤں، گھر میں جاؤں، بڑا مزہ آتا ہے جی صبح صبح، چونکہ ماحول ایسا بہت اچھی بات ہے۔ وہی حضرت صاحب شام کو جائیں گانے سن رہے ہوں، انہیں کہا جائے تو وہ نہیں، میں صبح سنتا ہوں۔ وہ بھائی صبح سنتا ہے تو شام کو کیا قرآن اور جی صبح جو مزہ آتا ہے، اللہ معاف کرے، شام کو قرآن بدل گیا، جس قاری کی سنتا اسی کی دوبارہ لگا کے سن لے۔ قرآن نے کہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یہ نہیں صبح قرآن سنو تو شام کو گانے سنو، شام کو قرآن سنو اور صبح گانے سنو، صبح پھر گانے سنو، ایسا نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ میری اور آپ کی پہچان یہ تھی کہ تلاوت قرآن کی گونج گھر گھر پیدا کر دی جائے۔ میری اور آپ کی پہچان یہ ہے چلتے پھرتے گانے نہیں، ذات مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اور میری اور آپ کی پہچان یہ ہے، وقت مکمل نہیں، پھر انشاءاللہ یہ پورا رکوع کریں گے اور یہ انشاءاللہ مومنوں کی نشانیاں بتائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی فرمائش بھی تھی اور ہم نے 27ویں شب میں یہ کہا تھا کہ جو ذکر شریف کے باقی چند اشعار وہ پیش کریں گے۔ اب آخر میں میری اور آپ کی پہچان گانے گانا نہیں ہے، چلتے پھرتے یا سونے نبی کا نام لینا ہے، یا آقا کا کلمہ پڑھنا ہے، یا سونے نبی کی ذات پر درود السلام پڑھنا ہے۔ اب جمعۃ الوداع کی یہ بابرکت ساتیں ہیں، اور میں نے آغاز میں کہا کہ یہ جمعۃ الوداع ہی نہیں بلکہ رمضان کی بھی وداع ہو رہا ہے، رمضان کا بھی آج آخری دن ہے، چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اب دنوں کی بات بھی نہیں، چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اس انداز سے کلمہ شریف کا ورد کر کے اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے ہر بندہ اپنے ضمیر کی طرف متوجہ ہو کے، جیسے میں نے 27ویں شب میں بھی کہا تھا، جب بھی ذکر کیا جائے تو علماء فرماتے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے سر الاسرار کے اندر یہ بات لکھی ہے، جب بھی ذکر کیا جائے تو پہلے اپنے دل کی طرف توجہ کی جائے۔ دل کی طرف توجہ سے مراد نہیں اسے یوں دیکھنا شروع کر دیں، نہیں، ذہن، اب ہم اسے دیکھ بھی رہے ہوں، دیکھ اسے رہے ہیں تو ذہن ہمارا پھر بھی دکان میں ہے، تو یہ توجہ نہیں ہے، توجہ کا کہا گیا، دیکھنے کا نہیں کہا گیا۔ جب بھی ذکر کیا جا رہا ہو، جب بھی اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہو تو دل کی طرف توجہ۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت اس کی حکمت، فرمایا دلوں کو جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس ذکر کی توجہ سے اللہ اس زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ سارے اس توجہ کے ساتھ بیک زباں ہو کے کلمہ شریف کا ورد کریں گے اور اس کے بعد اجازت، سارے شامل ہو جائیے۔ لا الہ صلی اللہ یا محمد
کلمہ دا ورد پکاوے گا۔ ابھی تک جو نہیں بولا، جو صرف دیکھ رہا یار بولوں یا نہ بولوں، یہ اس کے لیے جڑا کلمے دا ورد پکاوے گا، رب اس تے کرم فرماوے گا، می رحمت دا برساوے گا، می رحمت دا برساوے گا، پڑھیے لا یا محمد سرور، یہی پورا کلمہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا رہے۔ جس مرضی عالم دین سے پوچھ لو، وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں، جب تک زہرا کے بابا میرے تیرے نبی کے نام کا بھی ورد نہ کرے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ جس نے بھی پڑھا تو پورا کلمہ پڑھا، آدھا کلمہ یہ صرف رب کی توحید ہے، اللہ بھی اسی توحید کو قبول کرے گا جس توحید کو سونے نبی کے وسیلے کے ذریعے مانا جا رہا۔ اللہ سونے دے ذکرہ میرے نبی دے ذکرہ بسم اللہ، میرے نبی دے ذکرہ میں ایک کلمہ عرشوں آیا ہے، ایک کلمہ عرشوں آیا ہے، جبریل امین لے آیا ہے، جبریل امین لے آیا ہے، نبی پاک خود فرمایا ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی، بولو یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی۔ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ قرآن کا یہ اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر قرآن نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جتنا مرضی بھاگ لو موت سے، موت نے تمہیں آ کے ملنا ہی ملنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کب جانا ہے۔ سنیے شاعر کیا کہہ رہا، یہ علم نہیں کب جائیں گے، یہ علم نہیں کب جائیں گے، تنہا ہوں گے جب جائیں گے، جب جا رہے ہوں گے مجھے تجھے کندھوں پہ اٹھایا جائے گا، اکیلا کر دیا جائے گا۔ جس جگہ لے کے جا رہے ہیں وہاں نہ میری ماں نے آنا ہے، نہ میرے باپ نے آنا ہے، نہ میرے تیرے یاروں نے آنا ہے، جن کی خاطر ہم نے آج قرآن حدیث کو چھوڑ رکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کے سارے رشتوں نے مجھے تجھے بس زمین کے اندر گاڑ کے آ جانا ہے، جس ہستی نے وہاں آنا ہے وہ بھی اور نہیں، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ علم نہیں کب جائیں گے، تنہا ہوں گے جب جائیں گے، جو آئے سب جائیں گے، پڑھیے لا لا
راتیں ہوسی. میں نے 27ویں شب پہ بھی گزارش کی تھی، مانا ذکر اللہ کی اپنی برکتیں ہیں یار، اسے کانوں کے چسکے کے لیے نہیں، لکھنے والے نے جتنی باتیں لکھی ہیں مجھے تجھے جھنجھوڑنے کے لیے لکھا ہے. اللہ کرے آج کے جمعۃ الوداع کے عظیم ساعتوں میں میرا رب میرے دل کی کیفیت کو بھی بدل دے، ہر ایک کے دل کی کیفیت کو بدل کے یہ جو مدینے کے تاجدار سے رابطے ٹوٹ چکے ہیں پھر سے وہی بحال ہو جائے، اس لیے کہ ڈونگی قبر اندھیری رات ہو سی، اوتھے کوئی نہ بیلی یار ہو سی. جن دوستوں کی خاطر آج میں اور تو اپنے والدین کے نافرمان ہو گے، جن یاروں کی خاطر آج میں اور تو اپنے گھر والوں کو بھول گئے، جن دوستوں کی خاطر میں اور تو قرآن کو بھول گئے، نبی کے فرمان کو بھول گئے، قبر میں ان یاروں نے بھی نہیں آنا. آنا کس نے ہے؟ فرمایا اتھے کوئی نہ بیلی یار ہو سی، اتھے امت دا سردار ہو سی، اتھے امت دا سردار ہو سی. پڑھیے لا لا یا محمد. اب جس نے میرے نبی سے زندگی وفا کر کے گزاری ہوگی، میرے آقا اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے؟ سرکار کرم فرمائیں گے. بول لیجئے سرکار کرم فرمائیں گے. بولو بولو سرکار کرم فرمائیں گے، سرکار کرم فرمائیں. گھبراؤ نہیں وہ آئیں گے، گھبراؤ نہیں وہ آئیں گے. وہ قبر تیری چمکائیں گے، وہ قبر تیری چمکائیں گے. پڑھیے لا اور ایک شکل دکھائی جائے گی. علماء سے آپ بار بار یہ احادیث سنتے آئے، قبر میں 3 سوال ہوں گے. تیسرا سوال جس ہستی کے بارے میں ہوگا وہ یہی ہے کہ ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی. جب جان لیا تعارف کروا دیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نالے بگڑی بڑھائی جائے گی، نالے بگڑی بڑھائی جائے گی. پڑھیے لا جمعۃ الوداع اور رمضان کا یہ سارا مہینہ مجھے تجھے بس یہی بتاتا رہا، کیوں اپنا آپ بھولایا. میں نے آغاز میں کہا میرا تیرا مقصد محض دنیا داری نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب نے مجھے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، میں اور تو اپنا مقصد بھول بیٹھے. اعلان کیا جا رہا ہے کیوں اپنا آپ بھولایا، کیوں دنیا تے دل تو لایا. تینوں اجے بھی ہوش نہ آیا، تینوں اجے بھی ہوش نہ آیا. پڑھیے لا
روشنی لے سکتے ہیں، لیکن قبر میں یہ لائٹیں نہیں، بلکہ جس نبی سے وفا کرو گے اسی نبی کی ذات کا صدقہ مرقد میں نور نبی ہوگا، مرقد میں نور نبی ہوگا، میت کو شعور نبی ہوگا، جاتے ہی ظہور نبی ہوگا، جاتے ہی ظہور نبی ہوگا۔ لجپال نبی کی یار لجپالی دیکھ، آقا فرماتے ہیں جب تیرا باپ، تیرا بیٹا، تیرا دوست، تیرا چاچا، تیرا ماما، تیرے یار تجھے اس اندھیری کوٹھری میں اکیلا چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، فرمایا بس ان کے مڑنے کی دیر ہوگی، جہاں اور کوئی نہیں آئے گا، اے میرے غلام میں وہاں محمد خود جلوہ فرماؤں گا، مرقد میں نور نبی ہوگا۔ تکبیر رسالے حیدری اہل سنت مدینے والا، مرقد میں نور نبی ہوگا، مرقد میں نور نبی ہوگا، میت کو شعور نبی ہوگا، جاتے ہی ظہور نبی ہوگا، حق لا اللہ۔ یہ کلمہ میری تیری ایجاد نہیں، قرآن و حدیث میں آیا ہے، امت کا یہی سرمایہ ہے۔ دیکھ لو یار، جتنے جتنے بڑے بڑے جاگیردار تھے، فرعون سے بڑا تو پیسے والا تاریخ نہیں بتاتی، قارون ہامون نمرود سے بڑا تو پیسے والا تاریخ نہیں بتا رہی، اتنے بڑے بڑے مالدار بھی جب دنیا سے گئے خالی ہاتھ گئے۔ ایمان والے کا یہ حسن ہے، ایمان والے کی یہ نشانی ہے، ایمان والے کا یہ طرہ امتیاز ہے، وہ ان چیزوں کو اپنا سرمایہ نہیں بلکہ اسی کلمے کو اپنا سرمایہ سمجھ کے ہر وقت یہی پیغام دے رہا ہے، امت کا یہی سرمایہ ہے۔ سرکار نے بھی فرمایا ہے، پڑھیے لا لا، اور جدھر یہ سارے چھوڑ کے آگے اتھے کوئی نہ آن بچاوے گا۔ آج جو مجھے اور تجھے جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، جا یہ کام کر رہا میں ہوں نا تیرے ساتھ، پھر جھوٹی قرآن پہ گواہیاں بھی دے آتے ہیں، جھوٹی پنچایتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں، جج بھی جھوٹے، وکیل بھی جھوٹے، مدعی بھی جھوٹے، جب ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہو پھر حال یہی ہونا ہے جو آج پوری دنیا میں میرا تیرا ہے۔ آج مسلمانوں کی ٹکے جتنی حیثیت نہیں رہی، ٹکے جتنی عزت نہیں رہی، وجہ کیا ہے یار؟ اعلیٰ نبی میرے تیرے پاس، اعلیٰ کتاب قرآن میرے تیرے پاس، اعلیٰ دین اسلام میرے تیرے پاس، چاہیے تو یہ تھا ہم کائنات میں سپر پاور بن کر چمکتے، دنیا کو پتہ چلتا ہمارا مذہب بھی اعلیٰ، ہمارا دین بھی اعلیٰ، ہمارا نبی بھی اعلیٰ، نبی کی دی ہوئی کتاب بھی اعلیٰ، نبی کی دی ہوئی شریعت بھی اعلیٰ، لیکن چونکہ ان ساری چیزوں کی طرف پیٹ کر بیٹھے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں نبھائی، ہم نے یاروں کے ساتھ یاریاں نبھائی، نبی کی صلاۃ وفا نہیں کی۔ یاد رکھ لے جس قبر میں ہر ایک نے جانا ہے، راجہ ہوگا تب بھی جائے گا، وزیر نے بھی جانا، میں نے تو نے بھی جانا، امام مقتدی نے بھی جانا، یہ سارے مقتدی بھی چھوڑ آئیں گے، سارے امام بھی مقتدیوں کو چھوڑ آئیں گے، بہن بھائی چھوڑ آئیں گے۔ رب کعبہ کی قسم اس اندھیری قبر میں بھی جس نے میری تیری آنکھ
کے لاج رکھنی ہے وہ مدینے کا سلطان ہوگا۔ فرمایا اتھے کوئی نہ آن بچاوے گا، وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اتھے کملی والا آوے گا، پڑھیے لا اللہ یا محمد۔ آخری 2 سے 3 شعر ہیں جو کھڑے ہیں، جو اوپر ہیں، سارے مچل کے بولیے لا۔ یہ جو بھائی کھڑے ہیں تھوڑا تھوڑا آپ آگے ہوتے جائیں تاکہ جو دروازے میں انہیں بھی راستہ ملے۔ لا الہ الا اللہ یا محمد، احوال انہی سے جا کہنا، یا رسول اللہ دنیا داروں کے آگے چیخ چیخ کے پیٹ پیٹ کے تھک گئے ہیں، کسی نے نہیں سنی، اب تو دنیا کا یہ اصول بن گیا ہے، یہاں پہ بھی اپنی قابلیت مر کے دکھانی پڑتی ہے۔ تب دنیا والے کہتے ہیں بڑا قابل تھا، بڑا عظیم تھا، بڑا اچھا تھا، اس جانے والے کو اب یہ پیغام دیا جا رہا، یہ سارے احوال انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھیے لا لا یا محمد سرور صلی علی جامع صدقے کلمے والے، تو بولو جامع صدقے جامع صدقے کلمے، کیوں نہ اس نبی کی عزت پہ وار جائے یار، جس نبی کے صدقے میں رمضان ملا، جس نبی کے صدقے میں نماز ملی، جس نبی کے صدقے میں کائنات کی ہر راحت ملی، ہر راحت کو دیکھ کے بول لو جامع صدقے والے، تو سونے امت دے رکھوالے، تو نبی نوری تاجا والے، تو نبی نوری تاجا والے، تو پڑھیے لا سونا چن تو نبی دا چہرہ ہے۔ اب یہ صرف وہ بولے بس یہ، اور اس کے بعد آخری شعر وہ دعائیہ شعر ہے جو 27 شب پہ بھی پڑھا، بس یہ آخری شعر، اس کے بعد وہ۔ اب یہ مصرے وہی پڑھے جس کا یہ عقیدہ ہوگا، مجبوراً نہیں، جس کا نہیں عقیدہ وہ بے شک خاموش ہو کے بیٹھا رہے، کوئی زبردستی نہیں۔ جو سمجھتا ہے کائنات کے یہ تو ایک چاند ہے نا، چاند اپنا پورا حسن بھی لے آئے، مصطفیٰ کی ایڑی کے نشان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سونا چند تو نبی دا چہرہ، بولو یار سونا چند تو سارے پڑھیے، سونا چند تو متھے صلی اللہ دا سہرائے، متھے صلی اللہ دا، اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت مشکات میں بھی موجود، فرماتے ہیں لوگوں میں نے کملی والے آقا کا دیدار کیا، بلکہ اس سے پہلے میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سناؤں، فرماتے ہیں لوگوں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، مسجد نبوی کی طرف گیا، جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوا میں کیا دیکھ رہا ہوں، مسجد نبوی کے سین میں نور 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 نظر آ رہا ہے،
یار روشنی تو چاند باہر بھی دے رہا ہے، روشنی چاند اندر دے رہا ہے، لیکن اندر روشنی باہر سے زیادہ کس لیے؟ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا، دائیں مڑ کے دیکھا تو رب کعبہ کی قسم یہ روشنی جو تھی وہ اس چاند کی نہیں بلکہ مدینے کے سلطان آمنہ کے لال کی روشنی تھی۔ فرماتے ہیں آقا مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، عبادت فرما رہے ہیں، میں ایک نظر سونے نبی کے چہرے کو دیکھوں، ایک نظر اس چاند کو دیکھوں۔ فرماتے ہیں ایک نظر ادھر دیکھی، ادھر دیکھا، بس میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، او دنیا والوں سنو سنو، لم ارا قبلہ ولا ارا بعدہ ولا مثلہ، نہ مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ سے پہلے کوئی آیا، نہ مصطفیٰ کے بعد کوئی آئے گا۔ آئے گا کیسے؟ بنانے والے نے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ مچل کے بولو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ صرف اب میرا تیرا کہنا نہیں، جابر بن سمرہ بھی کہہ رہے ہیں سونا چن تو نبی دا چہرہ ہے، سونا چن تو نبی دا چہرہ، متھے صلی اللہ دا سہرہ، پایا کالیاں زلفاں گھیرا، پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد۔ آخری شعر یہ دعا بھی ہے، ہمیں 27ویں رات کو بھی مانگی ہے، جو چاہتا ہے وہ اس دعا میں شامل ہو۔ دیکھیں زبردستی نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی خواہش ہے، جو جس طرح کی موت چاہے اللہ اسے وہ عطا کرے، ہماری یہ خواہش ہے۔ لیکن جو چاہتا ہے، حضور کا فرمان ہے، میں نے یہ حدیث اس رات بھی سنائی تھی کہ جس کی موت جو اس دنیا سے جمعے والے دن یا جمعے والی رات کو گیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ اس کی کامل بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور آج یہ جمعۃ الوداع کا دن ہے، علماء فرماتے ہیں جمعے کی خاص ساعتوں میں سے کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں جب مانگی جائے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ سارے شامل ہو جائیے۔ میں مراتے جمعے والا روز ہوے، 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 پڑھیے میں مراتے جمعے والا روز ہوے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقدر ہے یار، جو دنیا سے گئے ہم نے پیچھے وارثان کو لڑتے بھی دیکھا، میت پہ بھی شور کرتے دیکھا، میت پہ بھی واویلا کرتے دیکھا۔ یا اللہ ان بابرکت ساعتوں میں تیرے ان بندوں کا، ان میں سے جو تیرا نیک بندہ ہے اس کا وسیلہ دے کے تجھ سے التجا کر رہے ہیں، میری منجیت کلمے دا زور ہوے، میری منجیت کلمے دا زور ہوے، بولو میری منجیت کلمے دا زور ہوے، میری منجیت کلمے دا زور ہوے، بولو میں مراتے جمعے والا روز ہوے۔ یہ جو کھڑے ہیں یار آپ بھی بول لیجئے، میں مراتے جمعے والا روز ہوے، میری منجیت کلمے دا زور ہوے، اکھ کھولا نبی میرے کول ہوے، اکھ کھولا نبی میرے کول ہوے، موچل کے بولو اکھ کھولا نبی میرے کول ہوے، اکھ
کھولا نبی میرے کول ہووے آنکھ کھولا نبی میرے کول ہووے پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد سرور اللہ سونے دیا ذکر الا اللہ اللہ سونے دیا ذکر اللہ سونے دیا ذکر۔ دیکھیں آپ ایک چیز کا نام رکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک صحابی کے بیٹے کا نام تھا محمد، لیکن ان کا کردار اچھا نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں 2-3 دفعہ شکایت آئی کہ جی فلاں کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے، کردار اچھا نہیں۔ فاروق اعظم آپ سب جانتے ہیں جلالی طبیعت کے تھے، آپ نے فرمایا اسے میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ جب لایا گیا آپ نے تلوار میان سے نکال کے گردن پہ رکھی، کہا آج صرف رکھی جا رہی ہے، آج کے بعد یا کردار بدل یا نام بدل۔ میں عمر یہ بات گوارا نہیں کر سکتا، لوگ یہ کہ محمد نے معاذ اللہ یہ کیا، محمد نے یہ کیا، محمد نے، اگر کردار نہیں بدل سکتا تو میرے نبی کے نام سے اپنا نام بدل۔ نام اگر اچھا ہے تو کردار بھی ویسا ہونا چاہیے، اسے کہا جاتا ہے اسم مسمہ۔ لوگوں نے، اور اچھی بات ہونا بھی چاہیے، میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، کوئی یہ نہ سمجھے آج کے اس بابرکت دن میں کیا ٹارگٹ کرنا، لیکن میں صرف سمجھا رہا ہوں نام تو رکھے ہیں ہم نے اداروں کے، مساجد کے، مسجد توحید، مدرسہ توحید، بہت اچھی بات ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس توحید والے ادارے اور مسجد کے اندر ذکر کی گونج نہ پیدا ہو تو پھر اس توحید کا کیا فائدہ؟ مچل کے بولیے اللہ الہ اللہ سونے دیا ذکر الا اللہ میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ حق